السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، میں آپ کا بھائی محمد سجاد صدیقی شیرکوٹی کانگریس پارٹی سے ضلع مہاسچیو آپ سب سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کو رمضان المبارک کی بہت بہت پرخلوص دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے صحیح معنی میں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مقدس و محترم مہینہ چل رہا ہے، اور اس رمضان المبارک کے مد نظر بھی آج ہمارے ملک میں لاک ڈاؤن کے حالات بنے ہوئے ہیں، اور پورا ملک اس لاک ڈاؤن میں بند ہے۔ اس کرونا وائرس جیسی مہاماری بیماری سے سنگھرش کر رہے ہیں سبھی لوگ۔ بہرحال میں آپ حضرات کے درمیان چند منٹوں کے لیے مخاطب ہوں۔ آپ حضرات کو رمضان المبارک کی اہمیت کے بارے میں بتاؤں گا، کچھ گفتگو کروں گا۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، یعنی کہ 3 عشرے رمضان المبارک کے اندر متعین کیے ہیں۔ پہلا عشرہ جو رحمت کا ہوتا ہے، سب سے پہلے اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر بے شمار نعمتیں اور رحمتیں برساتا ہے۔ دوسرا عشرہ جو 11ویں روزے سے شروع ہوتا ہے، 20ویں کو ختم ہوتا ہے، دوسرا عشرہ ہے مغفرت کا۔ اللہ تعالیٰ پہلے عشرے میں رحمت برساتا ہے اور دوسرے میں اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور تیسرا عشرہ جو 21ویں روزے سے عید کا چاند نظر آنے تک، یعنی کہ چاند رات آخری روزے تک دوزخ سے خلاصی کا ہے۔ پورے رمضان المبارک کا نچوڑ اللہ رب العالمین نے تیسرے عشرے کے اندر رکھ دیا، جس میں شب قدر کی بھی طاق راتیں ہیں، 21، 23، 25، 27، 29۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اس کریم آقا نے، اس خالق اور مالک نے ہمارے لیے کتنے احسان کیے ہمارے نبی کے طفیل میں۔ بھائیوں اور دوستوں، بڑی سوچنے کی اور افسوس کی بات ہے کہ رمضان المبارک کے اندر بھی ہمارے نوجوان جو ہٹے کھٹے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، نہیں رکھ پاتے۔ اللہ انہیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حالانکہ اتنا بڑا گناہ ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر آدمی رمضان المبارک کا ایک روزہ بنا کسی عذر کے چھوڑ دے اور ساری عمر بھی روزہ رکھے، تو اس کی وہ فضیلت جو رمضان المبارک کے مقدس اور محترم مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، وہ ساری عمر کے روزے رکھنے میں بھی حاصل نہیں ہوگی۔ اور کفارہ اگر ادا کرے گا تو کم سے کم 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے مسلسل، اور 2 مہینے کے روزے رکھنے کے بعد بھی جو رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے، وہ فرض ہی ادا ہوگا آپ کے ذمے سے، باقی اس کا ثواب آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ اگر سفر کے دوران یا کسی بیماری کے دوران آپ نے روزہ نہیں رکھا تو اس کے آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اللہ نے اتنا مجبور نہیں کیا بندے کو، اس کی حیثیت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا۔ خود اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہے، اس کے لیے معافی ہے۔ لیکن جب عید نکل جائے تو عید کے بعد جتنے روزے مجبوری میں چھوٹے ہیں ان کو روزے کو رکھنا پڑے گا، اور جب وہ روزے رکھ لے گا تو اس کے ذمے سے فرض بھی ہٹ جائے گا وہ، اور ثواب بھی ملے گا کیونکہ وہ مجبوری میں چھوٹا۔ اور جو نوجوان بلا کسی عذر کے ہٹے کھٹے ہونے کے بعد روزہ نہیں رکھتے، سر عام یوں ہی کھائے پیے پھرتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی لعنت برستی ہے۔ میرے دوستو، میری اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے
کہ ایسے لعنتی کام سے آپ بھی بچیں اور میں بھی بچوں۔ اب یہ رمضان المبارک انتہائی ثواب پر ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل 15 روزے ہو جائیں گے، آج 14 روزے ہو گئے، کل مزلہ روزہ ہے، منزل پہ چڑھ جائے گا رمضان المبارک، اس کے بعد اتار شروع ہوگا، پھر 5 دن کے بعد یعنی کہ آنے والی جمعرات سے شب قدر کا بھی طاق راتیں شروع ہو جائیں گی۔ 20واں روزہ ہے جمعرات کے دن، تو 20ویں روزے سے جو لوگ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں وہ ابھی سے اپنے ٹائم کو فارغ کریں۔ حالانکہ کام تو کر نہیں رہے ہیں، آپ بالکل خالی ہیں، اگر اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے کوئی پریشانی اور دقت کی بات نہیں ہے۔ مسجدیں اگر بند ہیں تو اللہ نے آپ کے گھروں کو مسجدیں بنا دیا، آپ اپنے گھر کے کسی ایک کونے کو متعین کر لیجئے، وہاں پردہ وغیرہ ڈال لیجئے، اور بس ضرورت کے حساب سے آپ وہاں سے نکلے، باقی زیادہ ٹائم اللہ کی عبادت میں وہیں گزاریں۔ سارے سال آدمی سوتا ہے، سارے کام کرتا ہے، اگر رمضان المبارک میں 21ویں روزے سے لے کر چاند رات تک 10 راتیں جاگ لے، یا کم سے کم 21، 23، 25، 27 اور 29 یعنی کہ 5 راتیں جاگ لے اور جاگ کر عبادت کر لے اور شب قدر کی فضیلت اس کو حاصل ہو جائے، تو اللہ اکبر کبیرہ، گویا اس نے 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت میں گزار دیا۔ اب یہ غور کرنے کی بات ہے، ہم کتنا ٹائم خراب کرتے ہیں، اپنا برباد کرتے ہیں، موبائل چلاتے ہیں، دنیا بھر کی اور تمام چیزوں کے اندر۔ اگر اللہ مجھے اور آپ کو اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دے اور یہ فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے تو کتنی عبادت کا ہمیں ثواب ملے گا۔ اتنی تو ہماری عمر بھی نہیں ہے، اور جتنی عمر ہے ہم اتنی عبادت کر بھی نہیں سکتے، یہاں چند راتوں میں جاگنے کا اتنا بڑا ثواب مل رہا ہے۔ تو آپ بھی نیت کریں اور میں بھی نیت کروں کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ دوستو اور بزرگوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے، یہ روزہ رکھنے کا مطلب ہے اپنے نفس پر قابو پانا، اور بنا رمضان کے جیسا کہ آپ کھاتے پیتے ہیں ہر وقت، جب طبیعت چاہے جب کھا لیں، لیکن اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کا ایسا مقدس مہینہ ہم کو عطا کیا ہے، امت محمدیہ کو، آخری امت کو، کہ یہ اللہ سے قرب حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آدمی روزہ رکھتا ہے، کچھ کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، افطار کے وقت 10، 15، 20 منٹ پہلے آدمی افطار جما کر بیٹھ جاتا ہے، دعا کرتا ہے، لیکن اس کی ہمت نہیں کہ وہ اٹھا کر کھا لے۔ جب تک اللہ کی اذان کی آواز اس کے کان میں نہ پڑے یا روزہ افطار کرنے کا اعلان نہ ہو، جب تک اس کی ہمت نہیں، مجال نہیں کہ وہ کچھ اٹھا کے کھا لے۔ تو اللہ رب العالمین اس وقت خوش ہوتے ہیں اور اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے فرشتوں دیکھو، میرے بندوں کے سامنے ساری نعمتیں موجود ہیں، لیکن کھا نہیں سکتا جب تک اسے میرا حکم نہ ہو، میرا آدیش نہ ہو۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جس قدر اللہ کی نعمتیں، ہمیں بے شمار نعمتیں ملتی ہیں کھانے کے لیے، بنا رمضان میں 11 مہینے ہماری ہمت نہیں کہ ایک ٹائم میں ہم 2-3 پھل کھا سکیں۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرماتا ہے، کتنی نعمتیں پورے مہینے کھلاتا ہے ہمیں، اور طرح طرح کے پھل۔ کم سے کم میرا ماننا ہے کہ جو ہلکے سے ہلکا غریب سے غریب مسلمان بھی ہوگا، اس کے یہاں بھی کم سے کم 6 چیزوں سے تو افطار ہوتی ہوگی، 6 یا 7 چیزوں سے، اور جنہیں اللہ نے مال سے بخشا ہے تو بھائی ان کا تو کیا کہنا۔ بہرحال کوئی تھوڑے سامان سے افطار کرے یا زیادہ سے کرے، یہ تو اپنی حیثیت کی بات ہے، اللہ کے نوازنے کی بات ہے، لیکن اصل مقصد یہ ہے، اللہ رب العالمین نے جو رمضان المبارک میں ہمیں روزے کا حکم کیا ہے، روزہ ہم پہ فرض کیا ہے، یہ یاد دلاتا ہے ہمیں اس چیز کی کہ جو ہمارے آس پاس میں ہمارے غریب بھائی مسلمان ہوں یا وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، حالانکہ ہمارے مذہب اسلام میں یہ اس طرح کی باتیں تو نہیں آتی کہ صاحب
کوئی مسلم ہے اسی کی مدد کرے، غیر مسلم، بلکہ ہمارے مذہب اسلام میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ جو ضرورت مند ہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی کلچر اور تہذیب کا ہو، کسی بھی تمدن کا ہو، بنا کسی بھید بھاؤ، بنا کسی دھرم جاتی کے آدھار پر اس کی مدد کرو جتنا تم سے ہو سکے، صرف خالصتاً اللہ کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین اس کا اجر عظیم ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے۔ دوستو، کتنے لوگ ایسے ہیں، اب تو خاص طور سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کہ کتنے لوگ بیچارے بھوکے ہوں گے، جنہیں کھانے کے لیے نہیں ہے، پینے کے لیے نہیں ہے، اور بنا رمضان کے بھی کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، آس پاس میں رہتے ہیں، اور ان کے لیے ایک وقت کھایا تو بیچاروں کو دوسرے وقت نصیب نہیں ہوا، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ تو اللہ کتنا رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ رب العالمین روزہ رکھ کر ہمیں یہ بتلانا چاہتا ہے کہ جیسے تمہیں 16-17 گھنٹے کا روزہ رکھ کر بھوک پیاس محسوس کر رہے ہیں، اور روزہ اسی کا نام ہے جب ہمیں بھوک اور پیاس کی احساس اور شدت ہو، جب ہمیں محسوس ہو، جبھی تو ہمیں غریبوں کا پتہ چلے گا۔ تو اللہ چاہتے ہیں جیسے تمہیں بھی بھوک پیاس لگتی ہے، اس طرح میرے اور بھی بندے ہیں، میری اور بھی مخلوق ہے جو بھوک پیاس کی شدت کو کیسے برداشت کرتے ہوں گے۔ تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ اپیل کرتا ہوں اللہ کے لیے، آپ اس لاک ڈاؤن میں بھی دل کھول کر مدد کریں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے، اور بنا لاک ڈاؤن کے بھی جو غریب لوگ آپ کے آس پاس ہیں، اللہ کے لیے ان کا بھی دھیان رکھیں، انہیں بھی زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں، جیسے بھی ہو سکے اللہ نے جس قابل بھی آپ کو نوازا ہے آپ ان حضرات کے لیے بھی دیتے رہا کریں، ان کا بھی خیال رکھا کریں، ان کے بھی بچوں کو، جہاں اپنے بچوں کو آپ 3-4 چیزیں دیتے ہیں، غریب کے بچے کے لیے بھی 1-2 چیزوں کا انتظام کر دیا کریں۔ اللہ آپ کو اور مجھے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو ہے وہ دوزخ سے خلاصی کا ہے، اور اللہ رب العالمین دوزخ سے ہر روز جہنمی قیدیوں کو رہا کرتے ہیں، اور رمضان کی چاند رات، عید کی چاند رات جب چاند نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ جانے بے شمار کتنے قیدیوں کو رہا کر دیتے ہیں۔ کتنا رحمان ہے ہمارا رب، کتنا رحیم ہے ہمارا کریم۔ اگر ایسے آقا سے رشتہ نہ جوڑیں تو ہم سے زیادہ نالائق، ہم سے زیادہ بے شکرہ کون ہو سکتا ہے۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں، جن جن کے نام یاد آئیں ان کا نام لے کر ایصال ثواب کریں، آخر میں کل مومنین کل مومنات کہہ کر ایصال ثواب کریں۔ یہ مردے بھی ہمارے انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے زندہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے لیے کچھ بھیجیں، کچھ توسہ آخرت بھیجیں۔ تو میرے دوستو، جس طرح زندوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے غریب لوگوں کا، اس طرح ہمیں اپنے مرحومین کے لیے بھی ایصال ثواب کرنا ہے، اور جتنا بھی ہو سکے رمضان میں آپ غریب کی دل کھول کر مدد کریں، رمضان المبارک کا روزہ رکھیں، اللہ کے لیے روزہ نہ چھوڑیں کسی قیمت پہ بھی۔ اگر کوئی مجبوری ہے تو الگ بات ہے، باقی اگر آپ صحیح ہیں تو روزہ نہ چھوڑیں۔ رمضان المبارک کا روزہ رکھیں، رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح کا پڑھنا سنت موقعہ ہے، تراویح پڑھیں، 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھیں، جب تک لاک ڈاؤن ہے اپنے گھر میں پڑھیں، جب لاک ڈاؤن کھل جائے تو مسجد میں پڑھیں، اور جتنے بھی خیر کے اور نیک کام ہیں آپ وہ کرتے رہیں اور گناہوں سے بچتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس رمضان کی برکت سے آپ کو متقی بنا دے گا۔ اور جتنا ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں، ہمارے بھائی کے لیے بھی دعا کریں، وہ ICU میں ہیں اس وقت، عادل کے لیے۔ اور جب آپ دعا کریں تو اپنی مخصوص دعاؤں میں مجھ حقیر ناچیز کو بھی یاد رکھیں۔ میں آپ تمام حضرات کا پھر بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعاؤں کا محتاج ہوں۔ آپ میرے لیے بھی قصداً مخصوص دعاؤں میں میرا نام لے کر میرے لیے بھی دعا کر دیا کریں۔ اللہ میرے اور آپ کی مغفرت فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہماری زندگی میں دین کے کام کو کرنے کے لیے آسانیت عطا فرما دے۔ لیکن نیت اور آپ کو مجھے کرنی پڑے گی اور اللہ سے دعا کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد سجاد صدیقی، ضلع مہاسچیو کانگریس کمیٹی بجنور۔ خدا حافظ۔